وعن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا خلق اللہ آدم، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو، حین خلقہ، جب ان کو پیدا کیا، فضرب کتفہ الیمنی، تو ان کے دائیں کندھے پر مارا، فضرب مارا، کتفہ الیمنی، ان کے دائیں کندھے پر، کتابوں کے اوپر دیکھو پھر نیند نہیں آئے گی، وضرب مارا کتفہ الیمنی، دائیں کندھے پر، فاخرج، نکالا، ذریۃ، اولاد، بیضاء، کیسی؟ سفید اولاد نکالی، کأنہم الزر، جیسے چونٹیاں ہوں، وضرب، اور مارا، کتفہ الیسریٰ، بائیں کندھے پر بھی مارا، فاخرج ذریۃ، نکالی اولاد، سوداء، کالی نکالی، کأنہم، گویا کہ الہمم، جیسے کیا ہے؟ کیولا ہوں، کیولا دیکھا؟ کیولا جی کیولا، فقال، فرمایا، للذی، اس کے لیے، جو فی یمینی، دائیں میں تھی، الی الجنہ، یہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وقال، فرمایا، للذی، اس کے لیے، فی کتفہ الیسریٰ، جو بائیں میں تھی، الی النار، آگ کی طرف، وہ ساری کہاں جائے گی؟ آگ کی طرف، ولا ابالی، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے، اس حدیث کا حکم حسن ہے، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 28036 نمبر پر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، او بھائی بات سنو، کسی حدیث آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کچھ کالے، کوئی سفید، کوئی کیسے، کوئی ویسے، کوئی جیسے، تو جو جنتی ہیں ان کے بارے میں آ گیا ہے کہ سارے کے سارے وہ سفید تھے، اور حالانکہ بندے کالے بھی ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں، اس جیسے بھی ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، جنت، ایک اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو سفید ہیں، اس سے مراد یہ جنت میں جا کے سفید ہوں گے۔ دوسرا، ان میں یعنی کہ جو سفیدی ہے وہ ایمان کی سفیدی ہے، نورانیت ہے، ایمان کی نورانیت ہے، اور جو کالے دکھائے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ جہنم میں جا کے ان کو تپایا جائے گا، سیاہ ہو جائیں گے، کیولا ہو جائیں گے، اس لیے وہ کالے دکھائے گئے۔ دوسرا، ایمان کی دولت سے خالی ہیں اور وہ کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے بعض لوگ، یہ شکل و صورت نہیں دیکھنی چاہیے، اصل سفیدی ہے دل کی سفیدی، اصل صفائی ہے دل کی صفائی، دل سے انسان جو ہے، ویسے میں نے کتنے ایسے خطیب، کتنے ایسے لوگ آئے، ان کے چہرے سیاہ ہیں، ناک کٹے ہوئے، کان کٹے ہوئے، ایسی خطابت کرتے تھے کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ یعنی کہ ایسے کتنے عرب میں خطباء گزرے ہیں، چہرے سیاہ، ان کی ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، لیکن وہ ایسی خطابت کرتے تھے، ایسی زبان بولتے تھے، اور چلنے سے لاچار تھے، لیکن ان کی زبان میں ایسی طاقت تھی، جب وہ بولتے تھے بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیز، شکل و صورت ہی ہر چیز نہیں ہوتی، ہمیشہ جو چیز دل میں اترتی ہے اکثر وہ انسان کا اخلاق ہے، انسان کی صورت نہیں، انسان کی سیرت ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ایک سے محبت کرتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے کتنی دنیا کرتی ہے، کیا ہم ان کی شکل و صورت بڑا سونا ہے اس وجہ سے محبت کرتے؟ نہیں، ان کی سیرت کی وجہ سے، علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی وجہ سے، صحابہ کرام کی سیرت کی وجہ سے، امام بخاری کی سیرت کی وجہ سے ہم سیرت پڑھتے ہیں، صورت تو ہم اکثر دیکھتے ہی نہیں۔ اس لیے اگر صورت خوبصورت ہو تو سیرت خوبصورت ہو تو پھر کام چلتا ہے، پھر وہ بندہ اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اس کو دل دیکھ کے سکون ہوتا ہے۔ تو اگر انسان جتنا مرضی خوبصورت ہو لیکن اندر سے بے ایمان ہو تو انسان اس کو دیکھ کے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا، یہ اندر سے کالا ہے، یہ اندر سے کیا ہے؟ کالا ہے۔ تو لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے جو جہنم میں جانے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ کالے دکھائے گئے ہیں۔ جی
ہاں وَأَنْ أَبِي نَضْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو نضرہ سے مروی ہے کہ ان رجلا من اصحاب، ایک بے شک ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، یقال لہ، جس کو کہا جاتا تھا ابو عبداللہ، دخل علیہ، داخل ہوئے اس پر اصحاب اس کے ساتھی، یعود اس کی عیادت کر رہے تھے، وہو یبکی، اور وہ کیا کر رہے تھے، رو رہے تھے، فقالوا لہ، انہوں نے کہا ما یبکی، کہو کس چیز نے تجھے رلا دیا، علم یقل لک رسول، کیا تجھے رسول اللہ نے کہا، خذ من شاربک، کہ تو پکڑ من شاربی کا اپنا پینا، ثم اکرہ، مضبوطی سے، حتی تلقانی، تو ملے گا، کالا بلا کیوں نہیں، ولیکن لیکن سمیت رسول اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل، قبض بیمینہ، پکڑا ہے اپنے ہاتھ میں، قبضتاً، ایک قبضہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی پکڑی ہے، وَأُخْرَى، اور دوسری بِالْيَدِ الْأُخْرَى، دوسری میں، وقال، فرمایا، هَذِهِ لِهَذِهِ وَهَذِهِ لِهَذِهِ، یہ مٹھی ہے، یہ اس کے لیے یہ ٹکانا یعنی جہنم ہے، یہ مٹھی ہے اور اس کے لیے یہ ٹکانا یعنی جہنم ہے، وَلَا أُبَالِي، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 17,736 ہے، 17,736 ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ وہ جنت میں جائے گا، اور صحابی کیوں رو رہے ہیں؟ اچھا، میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا وہ بالکل برحق ہے، وہ سچ ہے، ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلے ایمان کی حالت میں ہو، اسلام کی، اب اگر وہ مرتد ہو جائے تو جو پچھلی چیزیں ہیں وہ اس کی برقرار رہیں گی؟ ہاں، اچھا، ایک بندہ مسلمان ہے اور وہ بعد میں مرتد ہو جائے تو پچھلا سارا معاف ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے تو منافق جو تھے، جو اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے ایمان لایا تھا اور بعد میں مرتد ہو گئے، ان کا اسلام کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن صحابہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جو صحابی ہے وہ صحابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو ہی چیزیں تھیں، صحابہ نے، لوگوں نے دیکھا تھا نبی کو، جنہوں نے دیکھا تھا آقا علیہ السلام کو اور ایمان لے آئے وہ صحابہ بن گئے، اور جو دیکھ کر ایمان نہ لے کر آئے وہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے بے ایمان لوگ بن گئے۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا ان کے درمیان، وہ منافق، جو ایمان بھی لائے لیکن دل میں ایمان نہ لائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ولا ادری فی ای القبضتین انا، یہ ہے کام کی بات، مجھے ان دو قبضوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، آپ میں سے کس نے اس قبضے میں جانا، کس نے اس قبضے میں، جنتی اور دوزخی ہونا کس کو علم ہے؟ اللہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو جنتی کہا، وہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جنتی ہے، صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور ہر بندے کے بارے میں اٹل فیصلہ۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی روکا ہے کہ حتمی طور پر کسی پہ حکم نہ لگایا جائے، کوئی تم میں سے حکم نہیں لگا سکتا۔ نبی کسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منافق کا اشارہ کر سکتے ہیں، جہنم کا اشارہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا علمی کے آدھار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے پاس علم غیب نہیں، کیونکہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 9 میں نے پہلے بھی پڑھی ہے، قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہہ دیجئے نہ تو میں کوئی نیا رسول نہیں، مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہہ دیجئے نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں کیا فرمایا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی بلائیوں کو حاصل کر لیتا۔ اسی طرح سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے آسمان و زمین کا غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح سورہ صحیح بخاری کتاب التوحید میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، صحیح بخاری کتاب التوحید، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں، کہ جو یہ شخص کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا آدمی ہے۔ اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں فرمایا سیدہ عائشہ نے فقد اعظم الفری علی اللہ، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجیے آسمان و زمین کا غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین ہے۔ کیوں؟ اگر ہم کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر جو وہ لے کر گئے تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا؟ اگر ہم کہیں تو کون اپنے ساتھیوں کو قتل کرو شہید کروا؟ اگر علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے، اگلی روایت میں آ رہا ہے کس وجہ، آخری روایت اس فصل کی آخری روایت میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اس زہر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا نبی کے بارے میں ہم عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ نبی کو پتہ تھا کہ اس میں زہر، اور خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی شہید کروایا؟ ہم کہتے ہیں نہیں پتہ تھا۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے تو یہ یعنی کہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے میں توہین لازم آتی ہے۔ ہم کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اس کی جگہ پہ دمبے نے آ کے قتل ہو جانا ہے، مجھے آپ بتاؤ کیا یہ قربانی ہے؟ اگر قربانی ہے تو عقیدہ نہیں، اگر عقیدہ ہے تو قربانی نہیں ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ نہیں پتہ تھا حضرت ابراہیم، اگر نہیں پتہ تو علم غیب نہیں ہے نبیوں۔ نہیں، مجھے لگتا آپ کے کھاتے میں کوئی چیز نہیں آئی۔ رواہ احمد، اس حدیث کو روایت کیا امام احمد نے۔